السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلسوں میں جاتے ہوں گے، تقاریریں تو سنی ہوں گی، جلسوں میں ہنسانے والے مولانا بھی آتے ہیں، رلانے والے مولانا بھی آتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ کسی مولانا کو پر تقریر کرتے کرتے جن سوار ہو گیا ہو؟ نہیں دیکھا ہے تو ان مولانا کو دیکھ لیجئے، ان کے اوپر تقریر کرتے کرتے جن سوار ہو گیا، اور جن ایسا سوار ہوا کہ ان کی ٹوپی اتار لے کے جا رہا تھا، یہاں تک کہ میک بھی پھینک ڈالا۔ ہم نے دوسرے بھی خطبہ کی تقریریں سنی ہیں کہ جن کی تقریریں سننے کے بعد میں دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ان کے الفاظ بھی دل اور دماغ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، جس میں دور حاضر میں بھی ہم نے خطیبوں کو دیکھا، علامہ سید تراب الحق قادری صاحب، علامہ خادم حسین رضوی صاحب، ہندوستان کے اندر بھی بہت سارے خطبہ ایسے ہوئے، علامہ غلام محی الدین صاحب سبحانی، ابو الحقانی صاحب، بڑے بڑے خطبہ گزرے ہیں، لیکن یار یہ کون سا طریقہ ہے خطاب کرنے کا؟ یہ طریقہ سمجھ میں نہیں آیا۔ جناب شعر پڑھ رہے تھے اعلیٰ حضرت کے دیوان سے، ہدایت کی بخشش سے، ایک شعر ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اعلیٰ حضرت کے شعر کو پڑھ رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں اس اشعار کے جتنے موکلات ہیں سارے کے سارے ان جناب کے اوپر ہی حاضر ہو گئے ہوں، اور ان جناب نے جو ہے جنوں نے جو ہے ان جناب کے اوپر اپنا بسیرا کر لیا ہو۔ آپ دیکھتے رہیے گا، ان کی حالت دیکھیے گا، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو ایک خطاب کر رہے ہیں یا عوام تک کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس طریقے کے ایک دو نہیں بلکہ ہزارہ خطیب آج ہمارے ہندوستان کے اندر موجود ہیں، جن کو ہم 10 20 ہزار روپے دے کر کے بلا بھی لیتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا اچھے سے اچھا انتظام کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کا آنے کے بعد ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ آپ دیکھ لیجئے گا، مائک پکڑنے والا مائک پکڑ رہا ہے، اس سے مائک نہیں رک رہا ہے، بازو میں بیٹھے ہوئے مولانا واہ کر رہے ہیں، اور جناب کا تو اپنی ٹوپی نہیں سنبھل رہی ہے اور اچھل جا رہا ہے۔ مجھے تو یہ ڈر لگ رہا تھا کہیں تقریر کرنے کے بعد میں جناب کو غسل کی ضرورت نہ پڑ گئی ہو، کیونکہ حال اس وقت ایسا ہو گیا ہے۔ تو اس طریقے کے خطیب جو صرف عوام کو ایک پیغام دینے کے لیے جو خطیبوں کو بلایا جاتا ہے، لیکن ایسے خطیب آئیں گے تو ان تک عوام تک کیا پیغام پہنچے گا؟ دور حاضر میں جس طریقے سے اور جس حساب سے ہمارے خطبہ خطاب کر رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، جبکہ اس وقت عوام تک دین کا پیغام پہنچانا بہت ضروری ہے۔ جس طریقے سے ہمارے ہندوستان کے اندر مسلم لڑکیوں کو جو ہے بھگوا لیپ ٹاپ کے اینگل میں پھنسا کر کے ان کی ایمان کو چھینا جا رہا ہے، ان کی زندگیوں کو چھینا جا رہا ہے، ان کی ایمان اور ان کی زندگی کو چھیننے کے بعد میں ان کو کفر کی دھلدل میں پھینک دیا جا رہا ہے۔ تو بات ان چیزوں کو پر کرنی چاہیے، نہ کہ جناب کو اپنی ٹوپی اٹھا کر کے پھینک دینی چاہیے۔ سارا جلال جو ہے جناب نے ایک شعر کو پر نکال دیا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، اعلیٰ حضرت کا یہ اشعار ہے، بالکل اپنی جگہ درست ہے، ایمان ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے کہ وہ جو نہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہ تھے کچھ نہیں تھا، لیکن یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے اشعار کو بیان کرنے کا۔ اس اشعار کو اور اس کی تشریح اگر بیان کر دیتے تو شاید عوام تک ایک بہترین میسج بھی پہنچ جاتا، اور ان تک یہ بھی بات پہنچ جاتی کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے تو آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا، اور آپ کے آنے سے پہلے اس دنیا کا حال کیا تھا، یہ پیغام پہنچانا چاہیے تھا۔ لیکن جناب نے اپنی ٹوپی اتار کر کے سمندر کی طرف پھینکنا چاہ رہے تھے، شاید کہ وہاں سے کسی شارک مچھلی نے پکڑ لی ہوگی، دوبارہ سے وہاں تک نہیں پہنچی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے خطبہ سے بچ کے رہیے گا۔